بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نو کے قلم کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے اصلاحی شو میں۔ آج جیسا کہ آپ پہلے ہی پوسٹر میں دیکھا ہوگا، آج ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ جموں کشمیر کے معروف براڈ کاسٹر، صحافی، مصنف، دانشور اور چہیتے جموں کشمیر کی جو آواز، شہربین کے ایڈیٹر مقصود احمد جڑے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ بڑے عرصے سے، سالوں سے سنتے ہیں انہیں شہربین کے ذریعے سے، تو آج ہمارے ساتھ روبرو ہیں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ اگر کچھ ان سے پوچھنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو مقصود صاحب، آپ کا استقبال ہے نو کے قلم کے اس لائیو شو میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں آج بلایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ اور باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں اس پروگرام کو۔ آج ہم کچھ اہم باتیں بھی کریں گے، جاننا چاہیں گے مقصود صاحب کی زندگی کے متعلق، ان کی پروفیشنل جو پیشہ وارانہ زندگی ہے اس کے متعلق بھی۔ مقصود صاحب، آپ پہلے شروع کریں گے، آپ کہاں سے ہیں؟ تھوڑا ناظرین جاننا چاہیں گے، اور آپ کہاں سے، اور آپ نے صحافتی زندگی کا شروعات کیسے کی؟ آپ کی اس میں دلچسپی تھی یا اچانک کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ صحافت میں آ گئے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں کہ میں ایک دور دراز علاقہ، سرحدی علاقہ اوڑی سے ہوں۔ میرے گاؤں کا نام گرکوٹ ہے اور میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے اسی گاؤں میں حاصل کی ہے۔ مڈل کلاس تک میں نے اپنے گاؤں میں ہی پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہائی سکول لگامہ میں تھا، تو ہم نے ہائی سکول 10th کا ایگزام میں نے لگامہ ہائی سکول سے پاس کیا ہے۔ اس کے بعد ہائر سیکنڈری کے لیے میں اوڑی گیا ہوں، اوڑی میں ہائر سیکنڈری تھی، تو پھر اوڑی گیا ہوں۔ اوڑی سے میں نے 12th پاس کر کے پھر میں بارہمولہ شفٹ کیا ہے، ڈگری کالج بارہمولہ کی طرف۔ تو اصل میں صحافت کا اگر آپ مانیں، صحافت کی شروعات جو ہے یہ میں نے کالج سے شروع کی تھی۔ بیسیکلی اس دوران ڈگری کالج بارہمولہ شاید آج بھی وہ اپنا سالانہ میگزین جو ہے وہ شائع کرتے ہیں۔ اس میگزین کا نام تھا ورمل، تو میرے خیال میں اب بھی شاید نکلتا ہوگا۔ جی، آج بھی شائع ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس میگزین کے ڈفرنٹ سیکشنز تھے، پہاڑی بھی تھا، گوجری بھی تھا، انگلش، کشمیری، اردو، یہ تقریباً سب سیکشنز اس میں تھے۔ تو پھر ہر سال اس میگزین کے لیے، میگزین شائع کرنے کے لیے ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر کے لیے ایک ٹیسٹ لیا جاتا تھا کہ جو ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر بنے گا تو وہ اس میگزین، ایک پروفیسر کی سربراہی میں وہ میگزین جو ہے وہ ہم شائع کرتے تھے۔ تو پھر مجھے اردو کے لیے ایڈیٹر سلیکٹ کیا گیا۔ تو پھر 1987 مجھے یاد ہے، 1987 میں ورمل میگزین کا اردو سیکشن کا ایڈیٹر تھا۔ تو وہاں سے ایک قسم کی دلچسپی بڑھ گئی۔ تو اس کے بعد میں ٹیچر لگ گیا، گریجویشن کرنے کے بعد میں ٹیچر لگ گیا۔ تو میں ایجوکیشن میں تھا تب، ایسا بھی تھا کہ ایک کوئی کسی امیر گھر سے تعلق تو نہیں رکھتا تھا، ایک مڈل کلاس فیملی تھی۔ تو ہر ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچہ تھوڑا سا پڑھے۔ تب اوڑی میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ میٹرک پاس کیا آپ کو نوکری مل جاتی تھی، اور ویسی ماں باپ کی ایک خواہش بھی رہتی تھی کہ بچہ میٹرک پاس کرے، کہیں نہ کہیں کسی محکمے میں درجہ چارم، ٹیچر، اس طرح کی نوکریاں جو تھی وہ مل جاتی تھی۔ تو لیکن میں نے گریجویشن کی، گریجویشن کے بعد ٹیچر لگا، تو میرے والدین بھی اب اسی میں خوش تھے کہ اب ٹیچر لگا، نوکری مل گئی، اب ٹھیک ہے۔ تو لیکن مجھے پڑھنے کا ایک شوق تھا، تو کشمیر یونیورسٹی میں جرنلزم کا شعبہ کھلا ہوا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کشمیر یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں ڈگری حاصل کروں۔ تو 1999 میں ایڈمیشن ہمارا ہوا، تو 92 میں پاس آؤٹ ہو گئے ہم وہاں سے۔ تو پھر جرنلزم کی طرف بڑھا، پھر پرنٹ میڈیا کی طرف آ گیا۔ تو کچھ سال تک ٹیچر رہا، ٹیچر کی نوکری کچھ سال کے بعد میں نے چھوڑ دی۔ تو پھر پرنٹ میڈیا میں کافی ٹائم میں، شروعات میں نے جو ہے وہ پرنٹ میڈیا سے کی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے مقصود صاحب، یونیورسٹی میں 89 میں آپ سے پڑھ رہے تھے، 88، 89 اور 92 میں پاس آؤٹ تھے آپ، وہاں سے ہوئے،
وہاں کے جو پروفیسر صاحبان ہیں کوئی یاد ہے آپ کو؟ کسی کا تذکرہ کرنا چاہیں گے؟ ہاں نہیں، ہمارے جو پروفیسر تھے ناصر مرزا صاحب تھے، وہ بیسیکلی جب ہمارا ایڈمیشن ہوا اس کے بعد ہی کشمیر کے حالات جو ہیں خراب ہو گئے. تو جب حالات خراب ہو گئے تو ہم 20 بچوں کا ایڈمیشن ہوا تھا ہمارے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں. تو بہت سارے بچے ہمارے جو تھے، جو لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں، ان نے مائگریشن کر لی. کوئی جامعہ ملیہ چلا گیا، کہیں علی گڑھ چلا گیا. تو ہم صرف 12 اسٹوڈنٹس رہ گئے وہاں پہ. 12 اسٹوڈنٹس رہ گئے جو کشمیر یونیورسٹی میں وہاں زیر تعلیم رہے. تو ناصر مرزا صاحب جو تھے وہ تب یعنی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ملک، ایک بہت بڑے براڈ کاسٹر جو تھے، ایک بہت بڑے صحافت میں مانے جاتے تھے، منظور الامین، وہ تب ہمارے ایچ او ڈی ہوا کرتے تھے. تو ان کو اسپیشلی تب کشمیر یونیورسٹی نے یہاں لایا تھا اور وہ ایچ او ڈی ہوا کرتے تھے. اور ان کے ساتھ ناصر مرزا صاحب تھے، پھر سبیہ مفتی صاحبہ تھی، اس طرح پھر یہ ہمارے ایک رازدان صاحب تھے. تو اور پھر اس دوران پھر گیسٹ لیکچررز بہت آتے تھے، جیسے غلام نبی خیال صاحب مرحوم جو تھے وہ آتے تھے اچھا، پڑھانے کے ماشاء لیے. اللہ. تو پھر دلی سے دلیپ پڈگامکر جو تھے ٹائمز آف انڈیا کے، وہ اکثر آتے تھے پڑھانے کے لیے، مطلب یہاں کشمیر یونیورسٹی میں ہمیں. ٹھیک. اچھا، جب آپ پاس آؤٹ ہوئے، تھوڑا شاید اگر آج تھوڑا لمبا بھی ہو جائے گا پروگرام، میں معذرت کا ہوں چونکہ شاید آپ جی 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 بزی جی جی شیڈول ہوگا، لیکن آپ سے بہت آج کی زندگی کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے. ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، جب آپ نے پاس آؤٹ وہاں سے ہوئے تو پرنٹ میڈیا میں کس اخبار کے ساتھ کام کیا، وہ تھوڑا سا بتائیں آپ، مختصراً ہی، لیکن جاننا ضروری ہے. دیکھیے، اصل میں جب کالج میں ہی تھا تو کالج میں ہی تھا، میگزین جب ہم ورمل میگزین کے ساتھ میں اس کا ایڈیٹر تھا تو وہاں سے دلچسپی بڑھ گئی تھی. تو اس کے بعد جو یونیورسٹی ایڈمیشن لینے کے ساتھ ہی میں نے تب ہماری ویلی میں الصفا اخبار جو تھا بہت مشہور اخبار تھا، معروف اخبار تھا، محمد شعبان الصفا وکیل صاحب کا. اخبار. تو ایڈوکیٹ مرحوم شعبان وکیل صاحب اس کے مدیر اعلیٰ تھے. تو یہ ویکلی اخبار، تب ویکلی اخبار نکلتا تھا. تو یہ ویکلی اخبار نکلتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب ان نے 88 میں اپنا 87 میں اپنا پہلا شمارہ نکالا تو دوسرے شمارے کے لیے انہوں نے مجھے اسائنمنٹ دی کہ دوسرا شمارہ ہم اوڑی پہ ایک جو فرنٹ پیج ہوگا وہ اوڑی سے ہوگا. تو تب آئیڈیا انہوں نے مجھے دیا. تب وہاں پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا مطلب ایک میں کہوں گا سکینڈل ہی تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ کام کیجئے. تو اینی ہو پھر میں نے اس سٹوری پہ کام کیا. تو مجھے یاد ہے کہ دوسرے شمارے میں فرنٹ پیج پہ میری سٹوری چھپی تھی فرنٹ پیج پہ. تو الصفا اخبار اس وقت بہت بڑا ہے نا، کافی وہ اس طرح کی سٹوریاں چھاپتا تھا جموں کشمیر میں. تو اس لیے وہ پبلک میں بہت پک اپ کر رہا تھا. تو اس نے بڑا پک اپ کیا. پھر میں نے وہیں سے ان کے ساتھ پھر میں وہاں پہ پھر پرواز محمد سلطان مرحوم جو تھے وہ وہاں پہ ایڈیٹر کے طور کام کرتے تھے. تو ان کے ساتھ میری دوستی بڑھ گئی. تو پھر میں آ کے اکثر ان کے پاس ہی بیٹھتا تھا. وہاں پہ وہ اردو صحافت کے ایک اچھے صحافی تھے. وہ پرواز محمد سلطان، وہ کچھ سال پہلے شہید ہو گئے. تو پھر میں اکثر ان کے ساتھ رہا. تو انہوں نے مجھے پھر صحافت کے میدان میں، خاص کر اردو صحافت میں، انہوں نے سکھانے کی کوشش کی. تو پھر میں وہاں سے پھر آفاق، روزنامہ آفاق ہے. اچھا. روزنامہ آفاق ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری وادی میں جو بھی یہ مطلب 90 کے بعد جو نئی پوج صحافت میں آئی 90 کے بعد، اس میں آفاق، روزنامہ آفاق کا ایک بڑا رول رہا. کیونکہ یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم وہاں ملتا تھا بیٹھنے کا. سری نگر میں جو دور دراز سے گاؤں سے لوگ آتے تھے، مطلب جو صحافی آتے تھے، چھوٹے لڑکے آتے تھے، تو آفاق میں ہمیں ایک جگہ ملتی تھی، پناہ ملتی تھی. ایک تو وہ ہمیں کارڈ ایشو کرتے تھے کیونکہ اس وقت حالات خراب تھے. تو کوئی اخبار ایسے کارڈ بھی آپ کو ایشو نہیں کرتا تھا. تو وہ ہمیں کارڈ بھی دیتے تھے اور اپنے آفس میں بیٹھنے کی جگہ دیتے تھے.
اور پھر اس کے بعد وہ چھوٹے موٹے اسائنمنٹس بھی آپ کو دیتے تھے سیکھنے کے لیے. مجھے یاد ہے کہ پلوامہ سے ایک صحافی تھے ایوب جاوید, وہ بھی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھے. میں اور وہ اکثر آ کے وہیں پہ بیٹھتے تھے. پھر کبھی کبھار وہ مدیر اعلیٰ بھی جو ہیں غلام جیلانی قادری صاحب یا معرفت قادری صاحب, وہ ہمیں چھوٹے موٹے اسائنمنٹ دیتے تھے. کسی پریس کانفرنس میں جاؤ, کوئی یہ نیوز ہے یہ بناؤ, تو اس طرح کے مطلب سیکھنے کا وہ موقع دیتے. پھر میں نے پروفیشنلی آفیشلی پھر عقاب میں جوائن کیا ایز اے سب ایڈیٹر, جہاں میں نے پہلی سیلری لی ہے 700 روپے میں نے پہلی سیلری لی ہے 93 میں. تو وہاں پھر میں عقاب میں سب ایڈیٹر کے طور پہ رہا, تو وہاں پہ کام کرتا تھا. وہاں پہ منظور انجم صاحب جو تھے, جو ہیں منظور انجم صاحب سینئر صحافی ہیں, اردو صحافت میں ایک نام ہے وہ, تو ان کے ساتھ کام کیا. پھر مجھے یاد ہے کہ ہم رات 12 بجے تک, تب کمپیوٹر سسٹم تھا نہیں, موبائل نظام تھا نہیں, تب کتابت کی جاتی تھی اور ہاتھ سے ہی وہ پیج تیار کیا جاتا تھا. آج تو آپ کمپیوٹر پہ ڈیزائن تیار کر کے تو آپ کے پاس ریڈی میڈ سب کچھ بنا ہوا ہے. تب ایک کاتب جو تھا وہی پیج تیار کرتا تھا. یہ ایک کاتب, یہ فرنٹ پیج کاتب ہے, یہ سیکنڈ پیج کاتب ہے, یہ تھرڈ پیج ہے, یہ فورتھ پیج, یہ سپورٹس والا کاتب ہے. تو وہ پیج تیار کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ رات 12 بجے جو ہے تب اخبار جو ہے کی بات ہے, یہ 93 کی بات ہے, 93 کی بات ہے. تو تب مطلب یہ اخبار جو ہے یہ پھر آٹو میں, مطلب کاپی جو تھی آٹو میں پھر ایک بندہ پریس پہ لے جاتا تھا رات 12 بجے 1 بجے. لیٹسٹ مطلب جو بھی لیٹسٹ نیوز آ جاتی تھی وہ کور کر لیتے تھے. پھر 12 بجے کے بعد جو بھی خبر آ جائے تو وہ پھر ہم کور نہیں کر سکتے تھے. تو پھر یہ پھر کاپی جو ہے بائی مطلب فزیکل کاپی جو ہے وہ آٹو میں اٹھا 4 پیج جو ہے وہ اٹھا کے وہ پریس پہ جاتے تھے. پھر پریس سے وہ صبح مارننگ میں شائع ہوتا تھا پھر اخبار. تو ہم جو تھے ہم وہیں پہ سو جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ منظور انجم کا جو ابھی بھی ان کا ابھی گزر میں آفس ہے, تو آج وہ نیا ماڈرن ہے. تب وہاں وہ کچن تھا, کچن کے ساتھ 2-3 بینچ جیسے لگے ہوئے تھے. ہم رات کو پھر اسی کچن میں کاتب میں ہم 2-4 لوگ ادھر ہی سو جاتے تھے. تو اس طرح شروعات میں نے وہاں سے کی. تو پھر پھر لاسٹ پہ 93 میں ہی آل انڈیا ریڈیو میں ایڈورٹیزمنٹ آ گئی. تو آل انڈیا ریڈیو میں ایڈورٹیزمنٹ آ گئی. تو میں طلحہ جہانگیر جو ہیں ہمارے براڈ کاسٹر ہیں, طلحہ جہانگیر اور کچھ اور ساتھی جو تھے. تو اب یہ ریڈیو کشمیر ہوتا تھا کہ تب بھی آل انڈیا ریڈیو نے ریڈیو کشمیر تھا نا تب اس کا نام ریڈیو کشمیر سری نگر تھا تب. لیکن یہاں پہ نام ریڈیو کشمیر سری نگر تھا, لیکن اوور آل کنٹرول آل انڈیا ریڈیو کا ہی تھا. ریکروٹمنٹ وہیں سے ہوتی تھی, آل انڈیا ریڈیو والے کرتے تھے. نہیں, ریکروٹمنٹ سٹاف سلیکشن کمیشن سے ہوتی تھی, سٹاف سلیکشن کمیشن سے یا پبلک سروس یونین پبلک سروس کمیشن سے, دلی سے ہی ہوتی تھی. تو تب سٹاف سلیکشن کمیشن نے ایڈورٹیزمنٹ نکالی. سٹاف سلیکشن کمیشن نے ایڈورٹیزمنٹ نکالی. پھر ہمارا ریٹن ہوا دلی میں, پھر ہمارا وائوا ہوا. تو دلی میں وائوا دینے کے لیے گئے. تو پھر مجھے یاد ہے کہ وہاں 5-7 لوگ جو تھے ہمارا انٹرویو لے رہے تھے. تو لیکن میں اپنے جو بھی چھوٹے برخودار سننے والے ہیں, میں کہوں گا کہ پرنٹ میڈیا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. پرنٹ میڈیا تو کیونکہ جب میں وہاں گیا تو میں نے جو ابھی تک جو بھی میں نے اخبار میں جو نیوز سٹوریز کی تھی بائی لائن کے حوالے, بائی لائن کو لے کر, تو میں نے ان کو چھوٹے ان کی کاپیز جو تھی وہ ساتھ لی تھی. تو جب میں وہاں 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو جب میں انٹرویو کے لیے مجھے بلایا گیا تو میں نے یہاں سے ہی 2-3 فائلیں لی تھی اپنی, جو بھی ابھی تک میں نے اپنی سٹوری شائع کی ہوئی تھی, کیونکہ میری کچھ سٹوریز کشمیر ٹائمز میں بھی شائع ہوئی تھی, اور عقاب میں, آفاق میں, الصفا میں, جتنے بھی اخبار ہیں ان سب میں سٹوریاں شائع ہوئی تھی. تو میں نے 2-3 ممبران جو وہاں تھے سٹاف سلیکشن کمیشن کے, میں نے ان کو وہ دی. تو جب انہوں نے میرا کنٹریبیوشن دیکھا تو وہ ایک قسم کا میں کہوں گا متاثر ہی ہوئے, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر آلریڈی ورکنگ ان پرنٹ میڈیا. میں نے کہا ہاں میں آلریڈی ورک کر رہا ہوں پرنٹ میڈیا میں. تو انہوں نے کہا تو دین یو آر رائٹ پرسن فار دس جاب.
ایسے ہی مجھے یاد ہے. تو مجھے یاد ہے کہ پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تب مطلب ایسے اگر کہیں آج تو سوشل میڈیا پہ سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو تب ہم صرف امپلائمنٹ نیوز پڑھا کرتے تھے. اگر سلیکشن بھی ہوگی تو امپلائمنٹ نیوز میں آئے گی, ایڈورٹیزمنٹ ہوگی تو امپلائمنٹ نیوز میں آئے گی. اس کے بغیر ایسے کہیں پہ آپ کو اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ملتی تھی. تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ امپلائمنٹ نیوز کنٹینیو پڑھتے رہنا, رزلٹ جب بھی آئے گا تو آپ پڑھتے رہنا. تو انہوں نے مجھے یہ بھی کہا. تو مجھے یاد ہے ایک ممبر نے کہا کہ کشمیر میں تو حالات بہت خراب ہیں کشمیر میں, آپ ریڈیو میں کام کر پاؤ گے؟ کیونکہ یہ 94 کی بات ہے, 94 کی بات ہے. ہاں یہ 94 کی بات ہے. ہاں تو کہا آپ ریڈیو میں کام کر پاؤ گے؟ تو میں نے کہا نہیں. میں نے ان کو سیدھا کہا کہ دیکھیے میں نے ماس کمیونیکیشن جرنلزم کیا, مجھے خواہش ہے, مجھے میرا یہ اس طرف جو ہے لگاؤ ہے, چاہے کچھ بھی ہو میں جوائن کروں گا. تو ان کو شک تھا کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں. تب یعنی آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر لسا کول کی ڈیتھ ہو چکی تھی, کچھ اور لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی, ان کو مارا گیا تھا یہاں کشمیر میں. تو ایک خوف کا ماحول تھا ریڈیو جوائن کرنا. تو اسی لحاظ سے وہ بھی تھے کہ کیا ان دنوں ریڈیو کے ساتھ یا جرنلزم کے ساتھ خصوصاً جو ریڈیو کشمیر ہے, ڈی ڈی ٹی وی چینلز یہاں پہ, ان کو بھی خطرات لاحق رہتے تھے ان دنوں؟ ہاں بالکل. یہ تو بیسیکلی یہ تو یعنی ٹارگیٹ میں نمبر مطلب ہائیلی سینسٹیو اسٹیشنز تھے نا, دوردرشن اور ریڈیو. کیونکہ ہمارے بہت سارے کولیگ جو ہیں, کسی کو بہت کڈنیپ ہوئے, کچھ کو گولی مار دی. ہمارے ڈائریکٹر جو تھے لسا کول, ان کو تو مار دیا گیا تھا, اور کچھ اور لوگوں کو بھی, ہمارے کچھ ایون کیجولز جو ریڈیو آتے تھے کیجولز, تو ان کو مار دیا گیا تھا. وہ حالات اس وقت ویسے تھے. بیسیکلی تب نیوز وغیرہ ہماری جو تھی, یہ مانا جاتا تھا کہ یہ ہندوستان کا اسپوکس مین ہے, پروپگنڈا کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بہت خطرہ تھا. تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ نہ جانے آپ جوائن کریں گے نہیں کریں گے. تو میں نے کہا نہیں, میرا شوق ہے, میں ضرور آل انڈیا ریڈیو, میں نے کہا میں جوائن کروں گا. ٹھیک, تو کب کیا آپ نے جوائننگ کب کیا آپ نے آل انڈیا ریڈیو سے؟ پھر میں نے آل انڈیا ریڈیو, پھر ہماری لسٹ جو ہے یہ 95 میں جاری ہوئی, اور 95 میں نے پھر آل انڈیا ریڈیو جوائن کیا. تو آتے ہی مطلب آل انڈیا ریڈیو میں جوائن کیا. تب مطلب 1 سال تو میں ایسے مطلب ابھی ٹریننگ میں ہی رہا 1 سال کے بعد. لیکن مجھے یاد ہے کہ ریڈیو جوائن کرتے ہی مجھے 96-7 میں تو معروف براڈ کاسٹر جو بی بی سی کی معروف براڈ کاسٹر نیما من ماجور, تو وہ بیسیکلی آل انڈیا ریڈیو کی امپلائی تھی. وہ بھی 97 میں بی بی سی سے واپس آئی. تو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کشمیر سری نگر جوائن کیا. تو انہیں بھی پتا چلا کہ یہ کشمیر یونیورسٹی سے ماس کام جرنلزم سے ہیں. تو انہوں نے مجھے بلایا, کہا کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. میں نے کہا ایسے. میں نے کہا ایسے. تو انہوں نے کہا ہم یہاں سے ایک پروگرام شروع کریں گے. یہ 97 کی بات میں کہہ رہا ہوں. تو ان کے پاس تب ہمارے ڈائریکٹر مرحوم محمد اشرف سائل صاحب تھے. تو انہوں نے بھی نیما ماجور کو کہا کہ آپ بی بی سی سے آئے ہیں, کوئی نیا آئیڈیا دیجئے, کوئی نئی چیز دیجئے, یہاں بھی آپ یہاں کوئی نئی چیز کنٹریبیوٹ کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک نیا پروگرام شروع کروں گی. تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ رکھا, نیما ماجور نے. تو ایک بات ہے کہ مجھے ان کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملا, اور براڈ کاسٹنگ جرنلزم جو ہے یہ سیکھنے کا ان سے ہی موقع ملا. اور ان کی بھی ایک خواہش تھی کہ وہ اکثر مجھے کہتی تھی, مجھے یاد ہے وہ اکثر مجھے کہتی تھی مقصود میں سال رہوں یا 2 سال رہوں, یہ شہربین جو یہ آپ کو چلانا ہے. ایسے مجھے وہ اکثر کہتی تھی, میں سال رہوں یا 2 سال رہوں, یہ شہربین آپ کو ہی چلانا ہے. تو وہ ہمیشہ مجھے یاد ہے وہ مجھے سکھاتی تھی. تب تو آج تو کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے وغیرہ, تب ہمارے ریکارڈنگ جو تھی وہ ناگرا پہ ہوتی تھی, ناگرا ٹیپس ہوتے تھے.
تو وہ کسی منسٹر کا یا کسی پرسنالٹی کا انٹرویو کرتی تھی شام کے لیے. تو کیونکہ جب بھی ہم انٹرویو کرتے تھے 2 4 5 7 منٹ کا انٹرویو ہوتا تھا, تو وہ مجھے کہتی تھی آپ سنو اس انٹرویو کو اور اس کے بعد مجھے بتاؤ اس میں نیوز کیا ہے, اس میں نیوز کیا ہے. تو میں ایک بار سنتا تھا, تو میں ایک بار سنتا تھا, تو میں سنتا تھا, میں اس کو کہتا تھا کہ اس میں نیوز یہ ہے, یہ ہے. تو وہ پھر جب اس کو لگا کہ نہیں اس کا کنسپٹ ہے نیوز جرنلزم کی طرف, تو پھر اس نے مجھے پھر اپنے ساتھ رکھا. اور پھر مطلب وہ چھوڑ کے بھی چلی گئی, پھر وہ واپس BBC چلی گئی. تو تب سے پھر مجھے آج تک جو ہے یہ شہربین جو ہے مجھے چلانا پڑا. 2007 سے 2000 نہیں 1997 سے میں کنٹینیو بگننگ سے میں اس پروگرام کے ساتھ ہوں. شہربین کے ساتھ. ہاں, شہربین کے ساتھ. اچھا مقصود صاحب, چونکہ ماضی کی تلخ و شیرین یادوں کو ہم آج کھنگالنے کی کوشش کریں گے, اللہ کرے ماضی کی جو خوبصورت یادیں ہیں وہ ہمیں سننے کو ملے اور خوبصورت ہی آپ کا ماضی ہوگا انشاءاللہ. مجھے بتائیں, یہ سب سے پہلی جو خبر آپ کی تھی, بریکنگ نیوز اسے کہیں گے, یا جو زبردست خبر بن کے آپ نے کون سی پیش کی, جو یاد ہے کوئی آپ کو جو بڑی بریکنگ نیوز تھی آپ کی جو آپ نے پیش کی ہو, سب سے پہلی بڑی خبر بریکنگ نیوز کون سی تھی؟ میں نے اس طرح میں ایگزیکٹ اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن میں نے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ بریکنگ نیوز کی ہیں, ایون وہ نیکسٹ ڈے اخباروں نے بھی کیری کی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے. یہ ایک IAS افسر ہوا کرتے, ابھی بھی ریٹائر ہوئے ہیں, اصغر سامون. یس جی جی, اصغر سامون. تو ایک دن شام کا وقت تھا بیسیکلی, یہ نیما ماجور نہیں تھی تب, عبدال احمد ماجور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ پروڈیوسر تھے. تو وہ آئے نہیں تھے, تو میں اکیلا تھا آفس میں. تو شام کا وقت تھا, میرے پاس پروگرام کم تھا کیونکہ ابھی مجھے آئیڈیا تھا کہ ابھی میرے پاس پروگرام کمپلیٹ نہیں ہے. تو یہ اصغر سامون صاحب جو تھے, یہ ڈائریکٹر ریسنٹلی جوائن کیا تھا, انہوں نے ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائز جوائن کیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے فون اٹھایا, تب موبائل نہیں تھے, میں نے لینڈ لائن اٹھایا, تو ان کو شام کے وقت فون کیا. میں نے کہا اصغر صاحب میں آپ کا ایک انٹرویو ریکارڈ کروں گا, آپ نے ریسنٹلی فوڈ اینڈ سپلائز کا چارج سنبھالا ہے, تو آج کل کشمیر میں فوڈ کرائسس ہیں, تو آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں, میں تھوڑا یہ جاننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا وہ ناگرا سٹارٹ کیا, ریکارڈنگ سٹارٹ کی. تو میں نے ان کو یہی پوچھا, تو انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. یہ مجھے تب فاروق عبداللہ چیف منسٹر ہوا کرتے تھے, تو یہ ناخوش تھے اپنے جو کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا, جو اپنی ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی, یہ اس سے ناخوش تھے. تو انہوں نے کہا کیا ادھر ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے, ادھر کریم تو سب لوگوں نے کھا لیا, ادھر چھاگ رکھی ہوئی ہے میرے لیے, میں یہاں کون سی کیبنٹ ہے, یہاں کون سی ٹرانسفریں یہ فیئرلی ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کیبنٹ سرکار سب کے خلاف بول دیا, سب کے خلاف بول دیا. یہ آپ ریکارڈ کر رہے تھے؟ ہاں, میں ریکارڈ کر رہا تھا. میں ان کو بار کوشچن کر رہا ہوں کہ میں ان کو دوبارہ کوشچن کر رہا ہوں. میں نے کہا اصغر صاحب ذرا میں راشن کی بات کر رہا ہوں, راشن کے حوالے سے کیا راشن, تو وہ لیکن مجھے کیبنٹ اور سرکار کے خلاف بول رہے ہیں. IAS افسر تھے. تو مجھے یاد ہے, تو میں نے لگ بھگ 12 منٹ ان کو ریکارڈ کیا. تو 12 منٹ جب ریکارڈ کیا, تو اب میرا ٹائم بھی قریب آ رہا تھا براڈ کاسٹنگ کا. تو میں نے سوچا یہ تو بہت اچھی خبر ہے, ایک IAS افسر جو ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ یہاں جو کیبنٹ میں جو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے آرڈر ہوتے ہیں یہ فیئر نہیں ہو رہے ہیں. تو میں نے نیوز یہی بنائی کہ ریسنٹلی کیبنٹ نے جو ٹرانسفرز کی ہیں,
تو اس میں بہت سارے یہ اس پہ جو کچھ IAS افسر جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فیئر پوسٹنگ نہیں کی گئی ہے. تو میں نے کوٹ اصغر سامون کو کوٹ کر کے اس کی بائٹ چلا دی. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس کی بائٹ چلا دی تو تب ریڈیو بہت سنا جاتا تھا، بہت زیادہ ہاں بہت زیادہ سنا جاتا تھا. تب ایک ہنگامہ ہو گیا. تو اب مجھے پتا ہے، میں ریڈیو کالونی میں رہتا تھا، کیونکہ 7 بجے 7:30 بجے براڈ کاسٹ ہو گیا، میں گھر چلا گیا. تو مجھے یاد ہے کہ میرا ایک کولیگ تھا جاوید صوفی صاحب. تو جاوید صوفی صاحب رات 8 بجے میرے کوارٹر پہ آ گئے. کہا ضمن قطع کلامی معاف، آپ یہ کنٹینیو کیجیے گا. ایک ہمارے ایک صارف فرما رہے ہیں، وہ شہربین مجھے آج تک یاد ہے، کمنٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں مجھے یاد ہے. جی تو جاوید صوفی بھی تب میرے ساتھ ہی کام کرتے تھے. تو یہ احمد علی فیاض صاحب جو ہیں یہ ایکسل سر کے ساتھ کام کرتے تھے. احمد علی فیاض صاحب یہ ڈیلی ایکسل سر کے ساتھ کام ہاں، تو یہ کام کرتے تھے. انہوں نے بھی کہیں سے سنا کہ اس طرح کی نیوز جو ہے شہربین میں آ گئی ہے. تو انہوں نے جاوید صوفی صاحب کے گھر میں لینڈ لائن فون تھا، تو انہوں نے اس کو فون کیا، کہا کہ آپ لوگوں نے کیا نیوز براڈ کاسٹ کی. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے، آپ مقصود سے پوچھیے، مقصود کو پتا ہوا. اس نے کہا مجھے اس سے بات کراؤ. تو جاوید صوفی میرے پاس آئے، تو ان نے مجھے کہا یار ذرا ادھر میرے گھر آ جاؤ فون پہ، یہ احمد علی فیاض صاحب سے بات کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا تو احمد علی فیاض صاحب نے پوچھا کیا اصغر سامون نے کیا کہا. میں نے کہا اس نے ایسے بولا، ایسے بولا. تو نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے ایکسل سر نے لیڈ سٹوری نکالی. لیڈ سٹوری، فرنٹ پیج کی لیڈ سٹوری جو تھی ایکسل سر کی، وہی تھی کہ اس طرح جی ایک IAS افسر نے کیبنٹ پہ اس طرح کے الزامات لگائے. تو لیڈ سٹوری شائع ہوگی. تب سیکٹریٹ جموں میں تھا، تو وہاں ہنگامہ ہوا. میں نے بعد میں سنا کہ شجاعت بخاری صاحب، مرحوم جو شجاعت بخاری صاحب ہیں، یہ بھی جموں میں تھے. تو یہ فاروق عبداللہ چیف منسٹر تھے، یہ سیکٹریٹ میں تھا. تو وہاں پہ کہیں میڈیا کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن تھا. تو شجاعت بخاری صاحب نے اس کو ایک کوشچن کیا، کہا کہ فاروق صاحب اس طرح آپ کے ایک IAS افسر نے آپ کے خلاف، آپ کی کیبنٹ کے خلاف اس طرح کے الزامات لگائے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے. لیکن تب چیف سیکرٹری صاحب ارون جیٹلی صاحب تھے. تو انہوں نے ارون جیٹلی صاحب کو کہا کہ لک انٹو اٹ اور اس میں ایکشن لے لو جی. تو ایسا ہوا کہ شام کو نیکسٹ ڈے اصغر سامون سسپینڈ ہو گیا. تو نیکسٹ ڈے مجھے یاد ہے کہ میں آفس میں بیٹھا ہوں، تو اصغر سامون صاحب مجھے فون کر رہے ہیں. ہاں، 1 بجے کے قریب کہہ رہے ہیں مقصود صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا بول رہا ہوں. کہا آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا میں آفس میں ہوں. کہا میں آپ کے پاس آؤں؟ میں نے کہا آئیے جی آئیے. تو تب تک یہ خورشید گنائی صاحب جو تھے یہ ڈویژنل کمشنر تھے. تو میں ابھی آفس پہنچا نہیں تھا، تو اس نے ہمارے لینڈ لائن پہ فون کیا ہوا تھا ڈویژنل کمشنر نے. تو جاوید صوفی صاحب نے فون اٹھایا تھا. تو اس نے خورشید گنائی نے اس کو کہا ہو از دس مقصود. تو اس نے کہا کیوں سر؟ کہا جی اس نے ہمارے ایک افسر کو سسپینڈ کروایا. تو اس نے کہا سر یہ ایسے اڑی کا ہے، ایسے ہے. تو ایسے کہا نہیں اس نے ہمارے افسر کو سسپینڈ. تو میں آیا تو مجھے جاوید صوفی نے کہا یار ڈویژنل کمشنر صاحب فون کر رہے تھے لیکن بڑے غصے میں تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں آیا، میں نے فون اٹھایا لینڈ لائن، کیونکہ ہمارے پاس، ان کے پاس بھی لینڈ لائن ہی تھے. تو میں نے فون اٹھایا، تو میں نے کہا ڈویژنل کمشنر صاحب سے وہاں PA نے. تو میں نے کہا بات کی. تو میں نے کہا سر میں مقصود بول رہا ہوں. ہاں مقصود کیا حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک سر. میں نے کہا آپ نے فون کیا ہوا تھا. کہا یار وہ اصغر سسپینڈ ہو گیا ہے. میں نے کہا ہاں ہو گیا ہے. تو میں نے کہا اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہا آپ نے اس کو سسپینڈ کروایا. میں نے کہا سر آپ آئیے، میں آپ کو اس کا انٹرویو سناتا ہوں. 14 منٹ میں نے اس کو ریکارڈ کیا، 12 منٹ اس کو میں نے ریکارڈ کیا ہے. اور ایک بات بولو اس نے پازیٹیو بولی ہے، ایک بات بولو پازیٹیو بولی ہے. ہاں بولی ہے. تو اس نے کہا نہیں وہ ایسے ہو. تو اینی ہو وہ سسپینڈ ہو گیا. پھر آپ یقین نہیں کریں گے اس کو بحال کرنے میں بھی میرا ہی رول رہا. مطلب پھر گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی. تب ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایگریکلچر تھے،
खुर्शीद गनाई साहब थे, और कुछ लोग थे, मकसूद उनकी साहब, कमेटी। मैं कह रहा हूँ कि उस स्टोरी का इम्पैक्ट कितना पड़ा है लोगों के अजहान में अब तक वो है। अब्दुल रशीद साहब लिखते हैं, सामून साहब, शायद सामून साहब ने कहा था कि सरकार से जब कोई महकमा चलाया नहीं जाता तो सामून फैमिली के सर बांधा जाता है। और ये हाँ, कह रहे हैं कि शायद नहीं, मतलब ये कितना इम्पैक्टफुल स्टोरी थी, कितना इंट्रू कितना होता हो, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ऐसे ही बोला। उन्होंने ये भी कहा कि करीम, जो इस महकमे में जो करीम थी वो दूसरे अफसर खा गए, अब छाग मेरे लिए रखी है, अब छाग मेरे लिए रखी हुई है, ऐसे अल्फाज तो उन्होंने बोले। मकसूद साहब ये बताएं मुझे, चूंकि मैं जाती तौर जब शहरबीन सुनता था तो रेडियो घर में होता था, आपके सवाल जब आप खुसूसन किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी पॉलिटिशियन को सवाल करते थे, बड़ा जबरदस्त होता था सवाल, यानी बड़े तलख सवाल आप भी पूछते थे। कभी कुछ खौफ या डर सताता था जब किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी पॉलिटिशियन को जो सरकार में हो और उसके खिलाफ इतना तलख सवाल पूछते हो, आप बार बार काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी जहन में कभी कुछ ऐसा खौफ होता था कि कहीं एक सस्पेंड ना करवा दे, जॉब से ना चला जाऊं मैं कभी, या ऐसी कोई कोई चैलेंजिंग सूरत हाल आपके सामने आई है, या कभी कभी आपको किसी पॉलिटिशियन, किसी ब्यूरोक्रेट की तरफ से कोई फिर धमकी मिली है कि भाई आप ऐसा मत करो, ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो? नहीं, ऐसे वाक़ात बहुत सारे हुए, बहुत सारे वाक़ात हुए इस तरह के, कि एक तो बहुत सारे ऑफिसर जो थे वो रूठ जाते थे, फिर वो बात नहीं करते थे, एक ये भी हुआ। और मुझे याद है कि एक बार टंगमर्ग इलाके में, वो मिलिटेंसी रिलेटेड कोई इंसिडेंट नहीं था, तो वहाँ कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, वहां फायरिंग हुई, कुछ इशू था, मतलब नो मिलिटेंसी के रिलेवेंट कोई इशू नहीं था। तो वहां एक या दो बच्चे जो थे वो मारे गए थे। तो मैंने तब अशोक बान आईजी कश्मीर हुआ करते थे, तो मैं उनसे बात कर रहा हूं, तो मैंने उनको कहा कि इस तरह का वाक़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे डिटेल दी। फिर मैंने उनको एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा ऐसी क्या मजबूरी पड़ी आपको कि आपने बच्चों पे गोली चलाई, दो बच्चे मार के? यही सवाल मैंने किया, ऐसी क्या मजबूरी पड़ी? तो उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने फोन काट डाला, कुछ ब्रीफ में जवाब दिया, फोन काट डाला। तो तब हमारे डायरेक्टर मरहूम गुलाम हुसैन जिया साहब थे, तो उन्होंने फौरन मेरे डायरेक्टर को फोन किया, कहा ये कौन है, ये मकसूद? उसने कहा ये ऐसे फला ऐसे है, तो शहरबीन जा। तो मुझे याद है, मुझे डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि अशोक बान कह रहा है आई विल किल हिम। हाँ, तो मुझे कह रहे हैं डायरेक्टर साहब ये स्टोरी नहीं चलाना। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं वो डायरेक्टर हमारे जो थे वो बड़े शरीफुल नफस आदमी थे, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, लेकिन मैंने कहा अगर मैं स्टोरी नहीं चलाऊंगा तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। तो मैंने स्टोरी चलाई, उसने वो जैसे उस सवाल का काट के जवाब दिया था, उसको बुरा लगा, तो मैंने वैसे ही स्टोरी चलाई। तो नेक्स्ट डे डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं, वो आप नाराज हो गया है, वो आपसे ये ऐसे इनके साथ नहीं पंगा लेना चाहिए। मैंने कहा सर आप छोड़ दीजिए, ज्यादा को मार डालेगा ना, मारने दो उसको। मैंने कहा मारने, लेकिन इतना ही बोला, लेकिन इसके बाद कोई आगे डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत वाक़ात हुए कि इस तरह, मतलब कभी कोई मंत्री जो है वो नाराज हो जाता, मतलब एक वजीर तालीम था, उसको एक बार ऐसा बोला तो उसने वो नाराज हो गया, फिर उसने दिल्ली डीजी को फोन कर दिया। सामीन के पसीने छूटते थे कभी कभी, आप इतने तलख कभी सवाल पूछते थे, काउंटर क्वेश्चन जब करते थे वाकतन पसीने छूटते थे। ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। बेसिकली कोशिश मेरी यही होती थी कि जो आवाम के पास, जो लोगों के जहन में, जो लोगों के दिमाग में सवाल हैं, मैं कोशिश करता था कि वही सवाल पूछूं, क्योंकि उनकी आवाज, उनकी तर्जमानी करने का वही बेसिकली मैं चाहता हूं कि जो लोगों के जहन में है, जो लोगों के दिमाग में है, कि अगर ये सवाल पूछता तो कितना, मतलब जिसका कोई मतलब किसी को फायदा भी मिल सकता था। तो मेरी भी कोशिश वही रहती थी कि मैं वही सवाल पूछूं जो लोगों के जहन में है, जो लोगों के दिमाग में है, जो लोग चाहते हैं, उसी तरह की मैं बात करना चाहता था। अच्छा तो इस तरह मकसूद साहब, अच्छा मकसूद साहब,
کوئی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں پروگرام کی، ماشاءاللہ معلوم بھی نہیں چلا، آدھا گھنٹے سے زیادہ ہونے رہا، معلوم بھی نہیں چلا، یقین مانیے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ بتائیں مجھے، یہ کوئی دلچسپ واقعہ آپ کی صاحب کی زندگی میں جب ہنسنا پڑا ہو، یا کوئی ایسا مزاحیہ طنز و مزاح ہو، یا کوئی خبر ایسی چلی ہو جسے بس ہنسنے سب ہنسے ہو، طنز مزاح کا ماحول پیدا ہو گیا ہو، کوئی ایسی واقعہ، خبر، کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے مجھے ایگزیکٹ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ میں نے مطلب کچھ ایسی سٹوریاں بریک کر دی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار یہ نیما ماجور جو تھی، یہ بی بی سی سے آن ٹیور سری نگر آئی ہوئی تھی۔ تو ان کو آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ ایک پیک تھا کچھ پروگرام کرنے کا، تو جب مجھے یاد ہے انہوں نے پروفیسر صاحب الدین سوز صاحب کو لایا، میاں الطاف صاحب کو لایا، اور شبیر شاہ صاحب کو لایا، اسٹوڈیو میں لایا۔ شبیر شاہ صاحب کو جو ابھی بند ہے، یہ جو نا ہماری یہ حریت کے لیڈر جو تھے، شبیر شاہ، جی، اچھا اچھا، تو ان کو لایا، اور کیونکہ ہمارے ساتھ پیک تھا، آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ پیک تھا ان کا، تو ان کو ہم نے، کیونکہ اس کو ریکارڈ کرنا تھا اور اس کو بعد میں وہاں چلانا تھا، یہ ان کو یہاں سے ریکارڈنگ لے جانی تھی، تو جب ریکارڈ کیا تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اس میں سے ایک بائٹ میں بھی چلاؤں گا شام کو شہربین میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بیسیکلی ان کو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ وہی نیوز، یہ اس میں سے وہی نیوز نکالے گا جو اس کو مطلب تھا کہ یہ نیوز جو ہے یہ بی بی سی کے لیے ایکسکلوسیو ہوگی، کیونکہ وہ تقریباً 1 گھنٹے کا انٹرویو تھا، ایک کنورسیشن تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ 7:30 بجے میں نے اس میں سے 2 منٹ نکالے، 2 منٹ نکالے، اور میں نے نیوز چلائی اور ہو گیا۔ اور میں ابھی کیونکہ 7:30 تھے، ابھی میں ڈیوٹی روم سے اتر رہا ہوں، تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ نیما ماجور نیچے کھڑی ہیں۔ تو میں اترا نیچے، تو وہ چلا رہی ہیں، کہہ رہی ہے میں لندن سے آئی ادھر، میں نے یہاں مطلب میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، میں نے یہ پروگرام کیا، اور آپ نے میرا یہ نیوز کیوں چلائی، میں نے کہا دیکھیے میں نے آپ سے پرمیشن لی تھی کہ میں ایسے نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کیا پتا آپ یہی چلائیں گے۔ میں نے کہا وہ تو آپ کو اسی وقت سوچنا چاہیے، وہ اسی وقت سوچنا، اور پھر آپ یقین نہیں کریں گے کہ پھر انہوں نے وہ پورا 1 گھنٹے کا پھر وہ چلایا ہی نہیں، کہا کہ اس میں جو اس میں تھا۔ پھر وہ نیکسٹ ڈے آ گئی ہمارے ساتھ چائے پی، اور وہ دن بھر مطلب اس دن مجھے یاد ہے کہ وہ چائے بھی ہمارے ساتھ پی، اور پھر وہ دن بھر ہنستی رہی، کہہ رہی تھی مقصود تو نے میرا سب کچھ ضائع کیا، تو نے میرا سب کچھ محنت جو تھی وہ خراب کر دی، کیونکہ میں نے شبیر شاہ کو بھی لایا تھا، صاحب الدین سوز کو بھی لایا تھا، لیکن جو مجھے نیوز بریک کرنی تھی وہ آپ نے بریک کر دی۔ یعنی یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ نیوز ویلیو کا برابر آپ کو بھی اس کا اندازہ تھا، اور انہیں بھی، اور آپ نے میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یہ تو آپ نے مجھے سکھایا نا کہ آپ 1 گھنٹے کا ٹیپ سنو پھر مجھے بتاؤ اس میں نیوز کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے سکھایا، آپ نے کہا چلو آپ بھی چلا لو کچھ اس میں سے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم اس کے بعد اب جو آپ کی جو پرسنل جو پروفیشنل یا لائف تھی اس کے متعلق بات کریں، لیکن آگے بڑھیں گے ہم۔ پہلے مجھے بتائیں جو شہربین کا نیوز روم ہے، مجھے بتائیں، چونکہ حسین ظفر صاحب بھی جیسے وہاں پہ براڈ کاسٹر ہے، باقی لوگ بھی ہیں، تو اشفاق صاحب بھی ہیں وہاں پہ، تو نیوز روم کا کیسا ماحول رہتا ہے یا رہتا تھا، اور ہنساتا کون تھا آپ کو زیادہ؟ آپ کس سے زیادہ اپنائیت یا ہنسی مذاق کس سے زیادہ کرتے تھے آپ اپنے نیوز روم میں، یا ماحول کیسا رہتا تھا مجموعی طور پر؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے نیما ماجور سے شروعات کی ہے کام کرنے کی،
اس کے بعد ابدال ماجور کے ساتھ بھی کام کیا ہے. پھر جاوید صوفی صاحب ہیں, ستیش ومل صاحب ہیں, جاوید صوفی صاحب ہیں, سعید بشارت بخاری صاحب ہیں, محمد حسین ظفر, اشفاق لون, ایون شبنم اشائی, یہ ان سب لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا. اور جو فارورڈ ڈائریکٹر تھی جو ریٹائر ہو گئی ہیں وہ بھی, ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے ابھی, تو دھڑکن کے پروگرام کے ہمایوں صاحب. ہمایوں صاحب ہیں. تو مطلب ان سب لوگوں کے ساتھ کام کیا. رخسانہ جبین صاحبہ کے ساتھ بھی تو کام کیا ہو. یہ تو ہمارے مطلب سربراہ ہوا ہوتے تھے, یہ ہمارے سربراہ ہوتے تھے. تو لیکن ان کے ساتھ جو بیسیکلی اس نیوز روم میں اگر آپ یہ کہو گے کہ میں پروڈیوسر ہوں, میں ایڈیٹر ہوں, تو آپ اسی میں رہو گے تو پھر کام نہیں ہوتا ہے. پھر کہاں, جب تک نہ آپ وہاں دوسرے کولی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ رکھو گے, جب تک نہ آپ دوسرے کولی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھو گے, یہ تب تک مطلب ایسے. اگر یہ جو نیوز روم ہے نا, یہاں وہ افسری اور ماتحت کا سسٹم نہیں چلتا ہے. اگر آپ اس طرح سے رہو گے تو پھر آپ ایک معیاری پروگرام نہیں بنا سکتے. پھر ہر کوئی کہے گا ٹھیک ہے میری ڈیوٹی اتنی ہے, میرا کام اتنا ہے, میں اتنا یہ اپنا پارٹ ادا کروں گا, وہ کام. تو لیکن یہاں پہ ہم جب تک ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ہمارے نیوز روم میں پرمجیت سنگھ نام کا آدمی ہے, پرمجیت سنگھ. تو لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی کوئی ورڈ ڈھونڈتا ہوں کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا آئے گا, انگلش میں اردو کیا آئے گا, یا اس کا کوئی متبادل کیا ہوگا. تو کبھی کبھی وہ آواز دیتا ہے, اگر ہم ایسا لکھ دیں تو ایگزیکٹ وہ مطلب ایسا الفاظ بولتا ہے جو سوٹ کرتا ہے. تو اس طرح کی مطلب کہ یہی ہے کہ ابھی آج میرے ساتھ اشفاق لون صاحب کام کر رہے ہیں, محمد حسین ظفر صاحب کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک مل بیٹھ کے یہ جو ہے یہ ٹیم ورک ہے. جب تک یہ ٹیم ورک ہے, یہ کسی ایک کو کریڈٹ نہیں جاتا ہے, یہ ٹیم ورک ہے. مطلب کوئی کسی وقت ہمارا فیلڈ میں کوئی رپورٹر کوئی اچھا انپٹ دیتا ہے, تو پھر ہم ڈیسک پہ اس پہ کام کرتے ہیں, اسٹوری پہ کام کرتے ہیں. تو ٹیم ورک کے بغیر اس طرح کے پروگرام نہیں چل سکتے. اوکے, اچھا ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. یہ مقصود صاحب مجھے بتائیں, ابھی تک یا آج کی تاریخ میں آپ کو کس صحافتی ادارے نے یا کس صحافی نے متاثر کیا ہے, یا جس سے آپ انسپائر ہیں, متاثر ہیں, جیسے آپ سمجھے, صحافتی ادارہ یا صحافی؟ نہیں, میں یہ بتاؤں گا کہ صحافی میں نیما ماجور کو مطلب اس کو میں مانتا ہوں کہ نیما ماجور جو تھی وہ براڈ کاسٹنگ جرنلزم میں اس میں جو نیوز سینس تھی نا, وہ زبردست تھی. زبردست تھی. ہاں, نیوز سینس اس میں زبردست تھی. اور اس نے وہ نیوز سینس جو ہے, وہ نیوز کنسپٹ جو ہے, وہ ہمیں بھی سکھانے کی بڑی کوشش کی کہ کیسے مطلب آپ کسی چیز میں کیا نیوز ہے, اور آپ نیوز کو کیسے ہائی لائٹ کر سکتے ہو. تو وہ میں نے اس میں پایا ہے کہ مطلب. اور پھر ایک زمانہ تھا کہ کشمیر ٹائمز جو تھا, میں اس کی صحافت پہ مطلب وہ جو سٹوریاں کرتے تھے, ایکسکلوسیو جو سٹوریاں کرتے تھے, تو ان کی وہ سٹوریاں, یا ابھی ہمارے کچھ مدیر ہیں کشمیر عظمیٰ میں, ایک ہے ان کا نام ہے حمید حامد. کشمیر عظمیٰ میں حمید حامد ہیں, ایک کشمیر عظمیٰ میں. وہ میں نے ان جیسا مدیر نہیں دیکھا. وہ کیسے مطلب وہ بال کی وہ کہتے ہیں نا چھال وہ کھینچتے ہیں, ویسے مطلب ان کو ایک تھوڑا سا آپ کلیو دیجئے کہ ایسا میں نے سنا. جب تک نہ وہ اس کلیو پہ 50 فون کریں گے, 50 جگہوں پہ فون کریں گے, اور پھر وہ اس 50 مطلب اس
उस न्यूज़ के मतलब 50 जगहों से फीडबैक हासिल करेंगे, 50 कंफर्मेशन हासिल करेंगे, उसके मतलब दूसरे की राय हासिल करेंगे, और वो पूरी वो न्यूज़ निकाल के लाते थे। मैंने देखा है कि क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत खराब, मतलब खराब थी, तो कभी ऐसा पता चल जाता था कि लोलाब में कुछ हो गया, लोलाब में कहीं मीडिया में नहीं है खबर। तब तो आज तो सोशल मीडिया वगैरह है, उस वक्त था नहीं। लेकिन वो मुझे याद है कि वो कभी सीआईडी के वहाँ किसी पुलिस वाले को फोन करते थे, कभी वो किसी गांव वाले के किसी सरपंच को फोन करते थे कि भाई ऐसा सुना है ऐसे। तो जब तक ना उनको कहीं थोड़ी थोड़ी सी इनपुट्स मिल जाते थे, और लास्ट पे वो जब वो न्यूज़ तैयार करते थे, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते थे। इवन कभी कभी वो मैंने देखा है उनको, वो लीड स्टोरी बनाते थे एक छोटे से क्ल्यू को लेकर। हाँ, सही। तो इस तरह के बहुत सारे साफी हैं। और मैं कहूँगा कि और सहाफत में पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। यहाँ तो आज हर कोई है। यहाँ हमारे एक है नूरुल कमरैन है, वो उनका अपना अखबार है। तो नूरुल कमरैन है, अपना अखबार है। वो कश्मीर टाइम्स के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, और संडे गार्डियन के भी कश्मीर से वो रिपोर्टर हैं। तो वो उस तरह के सहाफ़ी अगर यहाँ रहें, क्योंकि वो बेसिकली वो जो हमारी यंग यूथ है, नए पैदावार जो आ रहे हैं इस फील्ड में, अगर उन जैसे लोगों से गाइडेंस ले लें तो बहुत अच्छा अच्छा कारआमद है। मकसूद साहब, मजमूई तौर पे मुझे बताएं, आपकी नज़र में प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, टीवी, रेडियो, जो भी जर्नलिज्म है यहाँ पे, आज की तारीख में आपको सहाफत में चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है, या क्या होता है चैलेंज सहाफत में? सिर्फ कश्मीर आज के तनाज़ में नहीं, पूरा मजमूई तौर बताएं चैलेंज क्या होता है सहाफी को सहाफत में, एक चैलेंज बताएं। नहीं, देखिए, चैलेंज तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के चैलेंज होते हैं। लेकिन आज के दौर में, आज के सोशल मीडिया के दौर में क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। आज के दौर में क्रेडिबिलिटी जो है किसी सहाफ़ी की या किसी अदारे की, जो भी, चाहे हमारा न्यूज़पेपर है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्रेडिबिलिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अभी अगर मैं आज शाम शेरबीन से कोई गलत न्यूज़ भी ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, मतलब फेक न्यूज़ भी ब्रॉडकास्ट कर दूं, लेकिन मुझे यकीन है कि क्रेडिबिलिटी इतनी है कि लोग उसको भी सच मान लेंगे, तो अदारों को अपनी क्रेडिबिलिटी कायम करने के लिए, या जर्नलिस्ट को क्रेडिबिलिटी कायम करने के लिए, मुझे लगता है कि उस पर तवज्जो काफी देने की जरूरत रहती है। अच्छा मकसूद साहब, चूंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, जबरदस्त सोशल मीडिया पे आज सब कुछ जा रहा है। ऐसे में जो रिवायती सहाफत है, यहाँ पे अखबार है, टीवी है, रेडियो है, और जो बाकी जो रिवायती सहाफती यहाँ पे हैं चीजें, उनके लिए कितना चैलेंज है लगता है आपको, ये जो सोशल मीडिया का जर्नलिज्म है? मेरी जाती राय है कि जो सोशल मीडिया का जर्नलिज्म है ये हेल्पफुल है। मेरी जाती राय है ये हेल्पफुल है, क्योंकि मैं एज ए एडिटर दिन भर सोशल मीडिया वॉच करता हूँ। दिन भर मैं एज ए एडिटर सोशल मीडिया वॉच करता हूँ कि सोशल मीडिया पे कौन सी खबर आ गई, कौन सी ब्रेक हुई, क्या हुआ, किस जगह पे क्या हुआ। और फिर मैं जब सोशल मीडिया से खबर पिकअप करता हूँ, फिर उसको मैं खुद फॉलो अप करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें सदाकत क्या है और सच क्या है। तो हकीकत में सोशल मीडिया भी, मतलब जो कह रहे हैं ना आज के सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म को तबाह कर दिया वगैरह, तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, सोशल मीडिया भी इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है। अब सब लोग जो हैं वो गलत नहीं हो सकते हैं। सोशल मीडिया, अब आज सूरत हाल यह है कि जो न्यूज़ मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, शेयरबीन से ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, ग्रेटर कश्मीर ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया जो है ये, इसका न कोई मयार है न कोई लिमिट है। तो ये कोई भी न्यूज़ जब फेंक देता है ना मार्केट में, तो कभी ऐसी न्यूज़ भी फेंक देता है जिसकी हम सब जरूरत नहीं करते हैं कैरी करने की। तो लेकिन जब सोशल मीडिया में आ जाता है, फिर उसके बाद हमारी हिम्मत भी बढ़ती है, फिर हम भी उसको फॉलो करते हैं, अब यही है कि सोशल मीडिया भी ठीक है, मतलब वो भी ठीक है, लेकिन अब यही है कि क्रेडिबिलिटी जो है
सब गलत नहीं हो सकते हैं, मजाटी गलत नहीं है, मजाटी गलत नहीं है, इक्का दुक्का लोग जो हैं वो इसमें भी गलत आ चुके हैं, लेकिन मजाटी जो है वो ठीक है, और सोशल मीडिया हेल्पफुल है एक अच्छे जर्नलिस्ट के लिए। अच्छा मकसूद साहब, कुछ तजिया निगार, कुछ सहाफ़ी, कुछ जानने वाले कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में ज्यादातर ये देखा गया है कि संजीदा सहाफत कम हो रही है, सनसनीखेजी ज्यादा हो रही है, सनसनीखेज चीजों को सनसनीखेज बना के पेश किया जा रहा है। आप किस हद तक एग्री करते हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया से अब ज्यादातर ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो तो सोशल मीडिया से आ रही हैं। अब जितनी भी ब्रेकिंग आप मतलब अभी जो आप कल अखबार में देखोगे, कल सुबह अखबार में देखोगे या हमारे रेडियो से सुनोगे, उस चैनल पे देखोगे, इस चैनल पे देखो, उससे पहले तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ें सब सोशल मीडिया से आ रही हैं। तो सोशल मीडिया जो है, मैं वही कहूँगा कि मजाटी जो है वो सनसनीखेज नहीं बना रही। अब नेचरली ये तो नेचर है कि हर कोई अपनी चीज को अच्छे तरीके से वो हाईलाइट फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन कम से कम फेक ना हो, सनसनीखेज किस अंदाज में बनाए वो अलग चीज है, सिर्फ वो न्यूज जो है फेक ना हो। अच्छा मकसूद साहब, क्या आपको लगता है कि जो आज का मीडिया है, खुसूसन सोशल मीडिया, चूंकि सोशल मीडिया की एज है, इसे हम सोशल मीडिया की एज ही कहते हैं, अभी तो बस आप, मुझे एहसास है आप थकावट हुई होगी, बहुत दिन भर काम में रही, नहीं, आप लेकिन ये बात बड़ा कीजिए, आप लेकिन ये बड़ा हिस्टोरिकल हमारा ये प्रोग्राम हो रहना चाहिए इंशाल्लाह, एक तारीखी, एक दस्तावेज की सूरत इख्तियार करे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि आज का जो मीडिया है हकीकी तौर अवाम की आवाज बन रहा है, खुसूसन सोशल मीडिया का जो मैं कह रहा हूँ, या कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादातर, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर जो सोशल मीडिया में जो पेज हैं या न्यूज चैनल्स हैं, ये किसी और ही का एजेंडा चलाते हैं, या इनकी कुछ तपनाई कोई थर्ड पार्टी करते रहते हैं, और कुछ ही इनमें से जो है वाकतन अच्छी सहाफत करें, मेजॉरिटी की पुष्पनाई या कोई और एजेंडा चलाते हैं? नहीं, इस तरह की यानी एक्सपीरियंस, मतलब हम जैसे लोग भी मतलब हमें भी इस तरह की मतलब इतलात भी हैं, एक्सपीरियंस भी है कि जो सोशल मीडिया है इसके पीछे भी किसी का हाथ है। मतलब क्योंकि वो जो कदगन, जिस तरह से अगर मैं शाम को कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करूं और मुझे 10 कॉर्नर से फोन आ जाएंगे कि आपने ये न्यूज़ की, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये करना है, तो सोशल मीडिया को जो फ्री में छोड़ दिया, तो ये इसके पीछे भी तो कोई मतलब कोई हाथ है जिन्होंने इनको फ्री छोड़ दिया। और ये जिन्होंने जो इनके पीछे, उनका भी मकसद यही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे मेन स्ट्रीम अखबारात हैं, चैनल हैं, तो उनको भी एक किस्म का मैं कहूँगा कि वो डिस्क्रेडिट करने का एक ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक डिस्क्रेडिट किया जाता है, ताकि मतलब हम एक अखबार है तो उसका वजन भी कम करने की भी वो भी एक कोशिश की जा रही है। उस तरह का भी कुछ लोग वैसे भी मतलब काम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे मतलब हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह की भी हरकतें करते हैं जो मेन स्ट्रीम जो संजीदा किस्म के जो सहाफ़ी हैं या संजीदा किस्म के जो अखबारात हैं, चल रहे हैं, जो कहीं कहीं पे तो मतलब इखलाकियात का भी ख्याल रखना होता है, कहीं पे तो हम एक कश्मीरियत है, एक हमारा कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मतलब हमको मीडिया में हाईलाइट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, यानी मेरा भी असूल है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम कभी भी मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किए, चाहे वो हकीकत होती हैं हमारी सोसाइटी में वैसे वाक़ात रोनुमा होते हैं। नफा से ज्यादा नुकसान हमारी समाज में हो, वो बेहतर है कि उसको बेहतर बिल्कुल अवॉइड किया जाए, जिससे नुकसान हो, मतलब बदनामी हो जाए, दूसरी सोसाइटी हमें हकारत से देखे, अच्छी नजर से ना देखे,
تو میری بھی کوشش ہے، اور میں سوشل میڈیا پہ نہیں بتاؤں گا، لیکن مطلب میڈیا پہ سیدھا نہیں بتاؤں گا، لیکن میں بہت سارے اپنے کولیگس کو کہتا ہوں، کبھی کبھی کوئی نیوز آ جاتی اس طرح کی جس سے میں سوچتا ہوں کہ نہیں، یہ ہماری سوسائٹی کے مطلب اچھا نہیں ہے، ہم اپنی سوسائٹی کی اس طرح کی بات جو ہے وہ میڈیا میں چھوڑ دیں، تو ہم ان چیزوں کو بالکل کور نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو سنجیدہ صحافی ہیں یا اچھے اخبارات ہیں تو وہ ان چیزوں پہ تو ان چیزوں کو تو کور نہیں کرتے۔ آپ سوشل میڈیا نے تو سب کو عیاں کر دیا، سب کو تو اچھا مقصود سڑک پہ صاحب، رکھ دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی نظر میں جو اس قسم کی صحافت ہو رہی ہے اگر کوئی کر رہا ہے، تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سارے سوشل میڈیا ایسا نہیں ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بلیک شیپس ہوتے ہیں یا جو صحافت کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتے، یا جو ہوتے بھی ہیں لیکن کسی ایجنڈے اور کسی کی پشت پناہی ان کو حاصل ہوتی ہے، کسی اور کا ایجنڈا چلاتے ہیں، یا جن کو یہ احساس نہیں ہوتا، یہ شعور نہیں ہوتا اچھے اور خراب میں کیا فرق ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب چیزوں کو، یہ جعلی خبریں، یہ بلیک میلنگ، یہ بدنامی، یہ بیڈ رومز کی خبریں باہر نکالنا، گورنمنٹ کو کچھ سنجیدگی سے اس پہ سوچنا چاہیے، یا یہاں کے جو صحافی ہیں یا جو بڑے لوگ یہاں پہ دانشور ہیں ان کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے آپ کی نظر میں؟ نہیں، ویسے تو یہ ہونا چاہیے بیسیکلی۔ اب میں اور آپ کہیں تو ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، اگر گورنمنٹ سطح پہ بھی اس پہ قدغن لگ جائے، تھوڑا سا چک ہو جائے، چک ہو جائے، اور ایون ہم لوگ جو ہیں، ہم مطلب جو فیلڈ میں ہیں، تو ہمیں بھی آپس میں مل بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے، اور اگر ہم خود کچھ نہ کر سکیں، کم سے کم گورنمنٹ سے تو رجوع کر سکتے ہیں، یا جو اس طرح کی ایجنسیز ہیں جو کنٹرول کر سکتی ہیں ان سے تو رجوع کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ تو کوئی کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اب میرا اکاؤنٹیبلٹی دوسرا، ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی یس، ہونی چاہیے۔ اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے تھی، اس میں جوابدہی ہونی چاہیے تھی، اور میرا یہ بھی یقین ہے کہ یہ کچھ عرصے کا ایک فیز ہے، یہ فیز بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے یہ ایک عرصے کے لیے ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ فیز بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا مقصود صاحب، میں اب پروگرام کے کنکلوژن کی اور جا رہا ہوں بہت، میں تو دل نہیں کرتا کہ ہماری باتیں ختم ہو۔ ماشاءاللہ آپ کا ذہن بھی اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع رکھا ہے، کھول دیا ہے، اور آج بہت میرا ذہن بھی کھل گیا آپ سے بات کر کے، یقین جانیے۔ یہ بتائیں مجھے، آج چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، اور ڈیجیٹل ٹولز کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ مطلب چیٹ جی پی ٹی کا یوز ہوتا ہے، خبروں کو چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے لایا جا رہا ہے، کیپشنز کو چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے لایا جا رہا ہے، تو مجموعی طور پہ جو اس قسم کی جو اصل محنت سے، اپنی دماغ سے، اپنی عقل سے، اپنی قابلیت کے ذریعے سے جو چیزیں آگے آنی چاہیے وہ کمپیوٹر اور اے آئی کے ذریعے سے آگے آ رہی ہیں، تو آپ کی نظر میں کتنا امپیکٹ، کتنا منفی اثر ڈال رہا ہے ہماری صحافت پہ، یا ہمارا جو کنسٹرکٹیو کام ہے ان پہ کتنا اثر ڈال رہا دیکھیے، ہے یا نہیں ڈال رہا، یا یہ چلنا چاہیے ایسے ہی؟ نہیں، میں کہوں گا کہ جو پروفیشنلی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہوں، ان کے کام پہ اثر پڑ رہا ہے۔ ہوں، ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو وہی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بریکنگ نیوز اور فیک نیوز چلا کے ان کو تو اثر نہیں پڑے گا، لیکن اب آپ جیسے نوجوان جو ہیں جن کا فیوچر ہے، جو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ جیسے لوگوں کو اس پہ کم توجہ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ کو ابھی وہ کشمیر عظمیٰ کے اس بندے کی بات کہہ رہا تھا، ایڈیٹر کی بات کر رہا تھا، تو محمد وہ حمید۔ ایک نیوز کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، تو مطلب اتنی محنت کرتا ہے، اور وہ اس چھوٹی سی نیوز کو لیڈ سٹوری بناتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آج جو ہے، مطلب آج جو وہی ہے، ابھی سوشل میڈیا سے ایک خبر دیکھ لی، وہی چلا لی، وہی پیسٹ کر لی، کٹ پیسٹ کا سسٹم جو ہے وہی کر لیا، تو اس سے جو ہے جو پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کا معیار جو ہے، ان کا معیار پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو بیسیکلی وہی ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو اس طرف کم دلچسپی دینی چاہیے، اور ان کو پروفیشنلی جیسے اس نے پڑھا ہے کہ مجھے سٹوری کیسے ڈیولپ کرنی ہے، تو اسے اسی پہ کام کرنا چاہیے۔
यकीन करें मकसूद साहब, हमारी नौ के कलम की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट, दोनों वेबसाइटें हमारी चलती हैं, नौ के कलम न्यूज़ उर्दू और इंग्लिश की भी। हमारी इंग्लिश वेबसाइट के लिए कुछ आर्टिकल्स आते हैं मेल में हमारे, तो मैं देखता हूँ अपने एडिटर साहब के साथ जब बात करता हूँ, तो वहां से बड़े बड़े नोट्स देते हैं कि इसे बताएं कि ये चैट जीपीटी से इसमें कुछ ऐड किया है। मतलब हैरान हो जाता है, मैं हाँ, खुद हैरान हो जाता हूँ। बिल्कुल। आर्टिकल्स में डायरेक्टली चैट जीपीटी में क्वेश्चन डाल के और वो डाल के अपने आर्टिकल में डाल के भेज देते हैं। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल जो हाँ, बंदे हैं वो बड़े मुतासिर हो रहे हैं उससे। बिल्कुल। हाँ, दैट इज फैक्ट, दैट इज फैक्ट। अलबत्ता वही है कि जो प्रोफेशनल हैं, जिन्हें इस फील्ड में रहना है, जिन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उन्हें कम से कम मेहनत वही करनी जो उन्होंने पढ़ा है है। स्टोरी डेवलप करने के लिए, उन्हें उसी पे अमल करना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा मकसूद साहब, चूंकि प्रोग्राम बराबर हमारा 1 घंटा हो गया है, इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे आपसे, अल्लाह जिंदगी दे। जी जी। तो आजकल चूंकि सोशल मीडिया का, फिर से मैं इसी सवाल पे बार बार मेरे जहन में ये आता है, चूंकि मुझे पता है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे अजहान पे बड़ा जबरदस्त है। और आज नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, टीवीज के भी सब सोशल मीडिया पे लिंक्स हैं और सब उस पर लाइव होता है, खबरें आ रही हैं। तो जो खुसूसन जम्मू कश्मीर के तनाजुर में जब बात करते हैं, सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके लिए आपकी नसीहत, उनके लिए आपका मशवरा, उनके लिए आपकी राय, या उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे ताकि ये जो सहाफत में कुछ अम, गलत किस्म की चीजें हो रही है ना हो? आपकी मशवरा और राय चाहिए उनके लिए, आपकी क्या नसीहत रहेगी? ना, मैं यही कहूंगा, मैं सोशल मीडिया को फिर कहूंगा कि सोशल मीडिया को हम्म, मैं गलत नहीं करार दूंगा। अलबत्ता मैं वही कहता हूं कि सोशल मीडिया पे जो भी लोग जो हैं काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारे अदारे में मौका नहीं मिल रहा है, आपके अदारे में मौका नहीं मिल रहा है, किसी दूसरी अच्छी मेन स्ट्रीम अखबारात में मौका नहीं मिल रहा है, तो वो एक कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म है वहां से काम करने की। तो अगर वो प्रोफेशनली काम करें, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो वो काम करें। मतलब मेरे कहने का मतलब वही है कि अगर आप सोशल मीडिया का मुनासिब इस्तेमाल करेंगे, मतलब वही इस्तेमाल करें जो आपने पढ़ा है कि एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, या स्टोरियां कैसे तैयार की जाती हैं, किस तरह से बैलेंस की जाती है, किस तरह से कंफर्मेशन की जाती है स्टोरी की। तो तो अगर आप उन चीज़ों पे अमल करेंगे, तो फिर अगर आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें, तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। मतलब बेसिकली यही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको इधर से मौका नहीं है, इधर से मौका नहीं है, आप सोशल मीडिया से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही है कि प्रोफेशनली काम करें, तो दैट इज अ गुड थिंग। अब ठीक वही ठीक। है कि आप मतलब ये प्रोफेशनली जब काम करेंगे, तो है, मतलब इसमें आपको लगेगा कि मैं इसमें यह है कि मैं पीछे हूँ, प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। जो स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज़ में अभी सोशल मीडिया में आ गई, आप उसको जब तक न कंफर्म करेंगे, जब तक न आपको उसको क्रॉस चेक करेंगे, तो तब तक टाइम तो गुजर जाएगा। लेकिन देर हो जाती है। क्रेडिबिलिटी, आखिरकार तो क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। अगर आप, तो कल आपकी स्टोरी क्रेडिबिलिटी पे ही कल मतलब आपका नाम सुनकर ही कल क्रेडिबिलिटी जब आपकी होगी, तो तभी तो आप आगे चल पाएंगे और आप पे कोई यकीन कर पाएगा। ठीक, बस 1-2 मिनट में इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम, लेकिन 1-2 कमेंट्स में पढ़ना चाहूंगा। जावेद बुड्डू साहब आपके लिए कमेंट कर रहे हैं, द पर्सन हु हैज गिवन हिज लाइफ टू मीडिया इन ए सुपर्ब मैनर एंड दैट इज व्हाई ही हैज गॉट द हाईएस्ट वैल्यू इन होल J&K. A dedicated, honest, punctual, honored, realistic and social activist, a great noble soul, professional personality of my dear friend Maqsood साहब, proud of him. ये जावेद बड्डू साहब कह रहे हैं। इसी तरह से मीर मुश्ताक साहब, वेरी गुड मकसूद साहब, सलूट है आपको। सईद नासिर गिलानी साहब, द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ उड़ी, ये कहते हैं। मुझे खुशी हो रही है असल में, मैं कमेंट्स, अदरवाइज मैं ऐसे इतना कमेंट्स नहीं पढ़ता, लेकिन आपके लिए मुझे जाती खुशी हो रही है। साजिद हबीब भट्टी, ग्रेट पर्सनालिटी फ्रॉम आवर हाउस टाउन उड़ी। मसरूर सराफ साहब, एजुकेशन, माहिर तालीम है, एजुकेशन में बहुत काम किया है, कन्वे कंग्रेचुलेशन टू मकसूद साहब। ये मसरूर सराफ साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं।
تو بیگ جمیل حسین یہ بارہمولہ چندوسا کے رہنے والے ہیں، استاد ہیں۔ مقصود صاحب نے ریڈیو کی وساطت سے قوم کی خدمت کرنے کا کام تندہی سے انجام دیا ہے۔ شہربین مقصود صاحب کی کمی کو تا دیر تک محسوس کرے گا۔ انشاءاللہ یہ بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طالب حسین صاحب ون آف دی موسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ جرنلسٹ آف اوور لوکلٹی۔ جاوید بڈو صاحب پھر سے کمنٹ کر رہے ہیں۔ بلال احمد لون گریٹ جرنلسٹ مقصود صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمنٹس تھے کچھ آپ کے لیے، میں نے تھینک یو ویری مچ جن نے بھی کمنٹس کیے ہیں، میں کچھ پڑھ نہیں پایا۔ یہ میں ان سب افراد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں بہت اچھے کمنٹ کیے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ بیسیکلی اس سفر میں میں نے جو شروعات کی تھی، مجھے بیسیکلی یہ اوپر والے کا بھی کچھ، اوپر والے اور ماں باپ کی دعاؤں کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے۔ ادروائز میں ایسے گاؤں میں رہتا ہوں، ایسے علاقے سے آیا ہوں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مطلب جموں کشمیر میں، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریڈیو میں رہ کے میں نے کافی اعلیٰ کوریج بھی کی ہیں۔ یعنی آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب پریزیڈنٹ پاکستان پرویز مشرف آگرہ سمٹ میں آئے، تو یہاں سے وزیر اعظم واجپئی صاحب تھے، تو پہلی بار ریڈیو کشمیر نے مجھے ڈیبیوٹ کیا اس کوریج کے لیے آگرہ، اور میں لائیو تقریباً 2 دن وہاں سے کوریج کرتا رہا۔ تو اس طرح کے بہت کم موقع مطلب یہاں ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد جموں کشمیر سرکار نے، میں ریڈیو کا پہلا آدمی ہوں جن کو اسٹیٹ ایوارڈ ملا، ریڈیو کا پہلا آدمی ہوں، مطلب اس سے پہلے ریڈیو سے کسی کو نہیں ملا تھا، لیکن پھر میرے بعد بہت سارے لوگوں کو مل گیا۔ تو اس طرح سے جب بھی پرائم منسٹر آیا، صدر آیا، تو کس سال میں آپ کو پہلا اسٹیٹ ایوارڈ ملا ہے؟ کس سال میں؟ مجھے سال 2010 کا بیسٹ میڈیا اسٹیٹ ایوارڈ ملا ہے۔ تو باقی ایوارڈز بھی اسمبلی نے بھی دیا، اور میں ایون جموں کشمیر اسمبلی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا بھی 2 سال ممبر رہا، میں جموں کشمیر اسمبلی ایڈوائزری کمیٹی کا، اس کا بھی 2 سال ممبر رہا۔ تو مقدر جو ہیں اوپر والے نے لکھے، یہ انسان، مجھے نہیں لگتا ہے کہ انسان کے بس مطلب کنٹرول میں کوئی چیز ہے، پتہ ہے۔ اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مطلب میں اوڑی سے آؤں گا، پھر یہاں آل انڈیا ریڈیو میں نوکری کروں گا، اور پھر میں پرویز مشرف کی کوریج کے لیے آگرہ جاؤں گا۔ تو یہ کچھ اوپر والے کی بھی مطلب اس کی بھی نوازش رہی ہے، اور پھر ماں باپ کی دعائیں بھی رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں کیا۔ ٹھیک، بس ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا۔ منظور چک صاحب نے بھی آپ کے لیے کمنٹ کیا ہے، وسیم قریشی صاحب نے بھی کمنٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ پڑھیں گے۔ تو مقصود صاحب مجھے بتائیں، چونکہ اب آپ انشاءاللہ یہ اعزاز ہے تو یہ خوشی سے انشاءاللہ آپ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ابھی آپ کچھ عرصہ 1 مہینہ تک لگ بھگ ہیں ابھی ریڈیو کشمیر میں، تو ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف اب کیا کچھ گزارنا چاہتے ہیں؟ کیسے کچھ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے؟ کچھ ایکٹیویزم کرنے کا ارادہ ہے؟ سوشل ایکٹیویزم، پولیٹیکل ایکٹیویزم، کچھ ایسا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں تاکہ لوگوں کی مزید خدمت ایسے کی جائے، لوگوں کی آواز بنے، لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی آج تک شہربین میں کرتے تھے اور آگے بھی کرتے رہیں؟ انشاءاللہ میں لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن سیاست کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے۔ سیاست کے میں نے جو مائنڈ بنایا کہ میں پرنٹ میڈیا کی طرف واپس آ رہا ہوں، کیونکہ میں نے شروعات پرنٹ میڈیا سے کیا، تو میں پرنٹ میڈیا کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ میرا ایک اخبار بھی ہے اور میری کوشش وہی ہے کہ میں اخبار کو دوبارہ شروع۔ اخبار کون سا اخبار؟ اس کا نام ہے آواز سرحد۔ منظور چک صاحب بھی بتا رہے کمنٹ میں کہ رکنا نہیں چاہیے، چونکہ ابھی آپ کی ضرورت ہے، اب ہماری آواز بننا ہے، تو ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ نہ رکیں اور چلتے رہیں۔ انشاءاللہ پرنٹ میڈیا میں واپس پرنٹ میڈیا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔
मकसूद साहब यकीन करें मेरा दिल नहीं करता था 1 घंटे से जायद 1 घंटा 10 मिनट 1.25 घंटा हो गए, लेकिन लगता है 5 मिनट हो गई। बहुत मजा आया, लुत्फ आया, आपकी तल्ख और शीरीन यादें और उस यादों के जो पंडारा है वो खोल दिया आज हमने, नहीं, माशाल्लाह। आप तो इंशाल्लाह आपने भी बड़े प्रोफेशनल अंदाज में क्वेश्चन किए, आपने बड़े प्रोफेशनली बातचीत की। मैं आपको भी शाबाश देता हूँ कि रियली वो जो एक कन्वर्सेशन आपने की प्रोफेशनली, दैट इज ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही जज्बे और शौक और वलवले से काम करते रहे, लुटी पिटी इंसानियत के लिए, अवाम के लिए, कमजोरों महकूमों मजलूमों की आवाज़ ऐसी ही बनते रहें, और यही आखिरत के लिए हमें नजात का जरिया बन सकता है, इंसानियत की भलाई के लिए ये हो सकता है। मकसूद साहब, इंशाल्लाह। और एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया नौ के कलम के साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने टाइम मुझे बर्दाश्त किया। बहुत खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह थैंक यू। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। तो चलिए नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मकसूद अहमद, जो मारूफ ब्रॉडकास्टर और मशहूर प्रोग्राम शहरबीन के एडिटर, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, अपनी जिंदगी की यादों के साथ अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो हमने भी इन्हें सवालात किए और बड़ी खूबसूरती से इन सवालात का जवाब दिया। तो दुआ है अल्लाह से, अल्लाह सबको सलामत रखे। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, कमेंट्स किए, प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मंजूर चक साहब, इंशाल्लाह श्योरली श्योरली आपकी दुआएं होनी चाहिए। मंजूर चक साहब बता रहे, माय रिक्वेस्ट टू द होस्ट टू ट्राई टू फॉलो द वे ऑफ मकसूद साहब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह श्योरली। तो हमें साथ देते रहें, ऐसे ऐसे प्रोग्राम ऐसी शख्सियात से आपको रूबरू कराते रहेंगे। इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज नासिर। अस्सलाम वालेकुम।